मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the episode number 6 of novel वो साहिलों की हवा सी लड़की by तानिया ताहिर. So let's get started. तबीयत ठीक है आपकी? शगुफ्ता बेगम ने पूछा तो असबात में सर हिला गए, जबकि शगुफ्ता बेगम अपने ख्यालात पर कुछ कंफ्यूज सी होती बेड पर बैठी. सुने, जाग रहे हैं तो एक बात करूं? उन्होंने इनकी तरफ देखा तो आंखें वाह करते इनकी तरफ मुतवज्जो हुए. सवालिया नज़रों से इनके पुरसोच चेहरे को देखा. दुरैत आपके बेटे हैं ना? वो पहले भी ज़िद्दी थे, मगर अब मैं जानती हूँ इनकी ज़िद बहुत हद तक बढ़ गई है. लेकिन आप इन्हें प्यार से ट्रीट करेंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे. प्लीज़ अपने और इनके दरमियान ताल्लुकात ठीक कर लें. मैं भी इन्हें और आपको एक दूसरे से बात करता हुआ देखना चाहती हूँ. पहले की तरह आपका बेटा ज़िद्दी नहीं, नहायत बदतमीज़ है. और मैं बाप होकर झुकूं? बेटे को नहीं झुकाएंगी आप? उन्होंने गुस्से से कहा तो वो खामोश हो गई. वो इनकी कोई बात मानता होता तो बात ही क्या थी. छोड़ दें, अब जैसा चल रहा है. सोच सोच के अपनी तबीयत ख़राब मत करें. उन्होंने दोबारा आंखें मूंदते हुए कहा. मुझे आबिश बहुत अच्छी लगती है. वो बच्ची अपने हालात की वजह से इस तरह रुल रही है, वरना अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती है. हमारे दुरैत के लिए कैसी रहेगी? इतने दिनों से दिल में छुपी बात को वो ज़ुबान पर ले ही आई, जबकि राहत साहब ने हैरत से इन्हें देखा. आप किसी बच्ची के नसीब फोड़ना चाहती हैं? कितनी अफसोस की बात है. सब कुछ जानते बूझते आप जानबूझकर इस बच्ची को खाई में धकेलना चाहती हैं. और आपका बेटा अपने मजनूपन से बाहर निकलेगा तो किसी से शादी करेगा. आइंदा ये मौजू मत उठाइएगा. वो ढीठ इंसान जैसे जीना चाहता है जीता रहे. वो गुस्से से इन्हें टोकते दोबारा लेट गए. अभी शगुफ्ता बेगम कुछ बोलती ही कि उन्होंने लाइट बंद करने का इशारा किया तो वो खामोश हो गई. सुबह मामूल की तरह हुई थी. आज मारूक ने छुट्टी की थी. आज बड़ी हवेली में ढोलक थी. अफरा तफरी का असमा था. बलाज इसे काम करते हुए बहुत तंग कर रहा था. दुरैत खामोशी से इसे जिज किए बगैर नाश्ता करके चला गया. इसने बलाज को मारूक को दिया और खुद खाना बनाने में नसीम की मदद करने लगी. खाने का इंतज़ाम घर पर ही हो रहा था क्योंकि ढोलकी में दोस्त अहबाब और कज़न ही थी. तभी खाना घर पर बन रहा था. इसे सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी. मारूक भी इसकी हेल्प करने के लिए बलाज को शगुफ्ता को देकर आ गई. 2-2.5 घंटे बाद जब वो दोनों काम से फारिग होकर बाहर निकली तो हॉल को गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा था. बलाज किधर है? हाल में से सर्वेंट्स को देखकर इसने मारूक से पूछा. शगुफ्ता आंटी को दे दिया, वो बोली तो अभी शगुफ्ता बेगम के कमरे की तरफ बढ़ी, जबकि मारूक अनेक्सी में आराम की गर्ज से चली गई. वो दरवाज़ा खटखटा कर इनकी इजाज़त मिलने पर अंदर आई तो बलाज वहाँ नहीं था. अब आबिश के हाथ कांपने लगे. दिल में धक्कड़ पकड़ शुरू हो गई. आंटी, बलाज, इसने सवालिया नज़रों से पूछा तो वो मुस्कुराई. इन्हें वक्त ले गए हैं अपने साथ, उन्होंने कहा तो वो परेशानी से इनकी सूरत देखने लगी. आंटी, आप इन्हें फ़ोन करें प्लीज़. हमारे बलाज, वो इन्हें प्लीज़ बुलाइए. इन्हें वो क्यों ले गए हैं? अचानक ही रोते रोते अटकते लहजे में बोलती वो इनको अपनी हालत में ना लगी. आबिश, वो हैरान हुई और इसके इस तरह रोने पर उन्होंने मोबाइल उठाया और साइम का नंबर मिलाया क्योंकि दुरैत का नंबर बंद जा रहा था. आप बैठ जाएं बेटा, मैं फ़ोन करती हूँ. कॉल जा रही थी मगर साइम ने कॉल पिक नहीं की कि उन्होंने दोबारा डायल किया तो 1-2 बेल के बाद फ़ोन उठा लिया गया. साइम बेटे, दुरैत किधर हैं? और बलाज, हमारी बात करवाएं. हमारी दुरैत, उन्होंने कहा तो साइम ने सामने देखा जहाँ एक फैमिली शूट हो रहा था. बलाज को गोद में उठाए दुरैत मशहूर मॉडल, जो कि इसकी इस शूट में बीवी बनी थी, इसके चेयर के पास खड़ा था, जबकि मॉडल के कंधे पर हाथ फैलाया हुआ था. ये एक मुकम्मल फैमिली दिख रही थी और दुरैत वक्त कोई डिसेंट शूट फर्स्ट टाइम दे रहा था. मैम, सर अभी बिज़ी हैं. और बलाज, सर भी बिज़ी हैं, इसने मुअद्दब होकर कहा. बेटा, बलाज किधर मसरूफ़ है? इनकी वालिदा परेशान हो रही हैं, आप बात करवाएं. इन्हें साइम की मंतक समझ नहीं आई, जबकि आबिश की जान हवा हो रही थी. आंटी, सर शूट में बिज़ी हैं. साइम ने भी लाकर बता ही दिया. बलाज वहाँ क्या कर रहे हैं? आप इन्हें घर छोड़ कर जाएं.
شگفتہ بیگم غصے سے بولیں تو سائم پریشان سا سامنے دیکھنے لگا جہاں اب بھی شوٹ چل رہا تھا اور اس وقت توریت کو چھیڑنا شیر کو چھیڑنے کے مترادف تھا۔ I'm sorry میم، میں مجبور ہوں، ابھی سر سے بات نہیں کرا سکتا، سیم بے بسی سے بولا۔ کدھر ہیں آپ؟ کہاں ہو رہا ہے یہ شوٹ؟ انہوں نے پوچھا تو سائم بے بس سا لب دبا گیا، جبکہ دوسری طرف آبش نے شگفتہ بیگم سے سیل لے لیا۔ آپ ہمیں بتائیں گے ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ وہ غصے سے چیخی۔ شگفتہ بیگم کو اس کے اندرونی کیفیت کا اندازہ تھا اور بالآخر سائم نے اس کے مسلسل پوچھنے پر اسے ایڈریس سمجھایا۔ آبش بغیر کسی کی طرف دیکھے بڑی حویلی سے دوڑتی ہوئی نکلی تھی۔ اگر اس کے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو آج دوریت بخت کا وہ قتل کر دیتی۔ ارادے تو خونی تھے مگر ہمت کا ابھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی آنکھ سے بھی وہ خوف کھاتی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی عجیب و غریب لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر اس کا ننھا سا دل سہم گیا، مگر یہاں سوال اس کے بیٹے کا تھا۔ وہ چادر کو زور سے پکڑتی ادھر ادھر دیکھتی اندر کی اندر بڑھنے لگی اور بالآخر اسے اس کا بیٹا دکھ ہی گیا۔ اس کا بیٹا خوش تھا، وہ رویا نہیں تھا، اسے اس کی ماں کی یاد نہیں آئی۔ دل میں جیسے کچھ ٹوٹا تھا اور اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی اسے محسوس ہوا جیسے اس کی چادر کوئی کھینچ رہا ہو۔ وہ پیچھے پلٹی تو اس کی چادر مقابل شخص نے پوری طرح کھینچ لی۔ آبش کا دل رک سا گیا۔ ہائے بیوٹی، واو لک ٹو انوسینٹ، میرا ساتھ دو، میں فیشن انڈسٹری میں تمہیں چمکتا ستارہ بنا دوں گا، لڑکھڑاتے لہجے میں کہتے ہوئے وہ آدمی اس کو دہشت زدہ کر گیا۔ بدتمیز مت کریں، دور ہو جائیں ہم سے۔ وہ خود کو سنبھالتی اپنی چادر درست کرتے بولی تو اس شخص نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا اور وہ اسے گھسیٹنے لگا۔ آبش رونے لگی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، اس کی آواز دب رہی تھی۔ کوئی اپنی طرف متوجہ نظر نہیں آیا۔ ادھر ادھر مدد طلب نظروں سے دیکھا مگر سب اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ نو سویٹ ہارٹ، بس ون اور، جب 1 گھنٹے بعد تم اس کمرے سے نکلو گی تو آئی ایم ڈیم شور تم پوری دنیا میں جانی جاؤ گی۔ وہ آدمی گھسیٹتا ہوا اسے وہاں موجود لوگوں سے دور لے جا رہا تھا۔ آبش کو لگا آج وہ اپنی عزت گنوا بیٹھے گی۔ اپنا آپ چھڑواتے ہوئے وہ چیخی مگر اس شخص کی پکڑ مضبوط تھی۔ وہ بے اوسان روئے جا رہی تھی۔ شوٹ کی کامیابی کا اسے وقت سے پہلے اندازہ تھا۔ بلاج کے ساتھ کچھ سنیپس کھنچوا کر وہ اب اس ماڈل کے ساتھ کچھ کلوز تصویریں کھنچوا رہا تھا، مگر دل میں اچانک ہی عجیب سی محسوسات اٹھے تو وہ اپنا فوکس نہیں رکھ سکا اور اس طرح وہ چوتھی بار کٹ کروا کر اپنی طلب پوری کرنے لگا کہ اس کے دل و دماغ کو یہی چیز پرسکون کرتی تھی۔ جب دل کے احساسات پر برف جمی تو اس نے ماڈل کو اپنی وحشی گرفت میں جکڑا اور پھر ایک بار زبردست شوٹ ہونے لگا۔ آخری سنیپ کھینچتے ہوئے اس کی نظر سامنے اٹھی تو جو منظر اس نے دیکھا اس کے لہو میں شرارے دوڑ گئے۔ جھٹکے سے ماڈل کو اپنے وجود سے جدا کرتے وہ تیر کی تیزی سے آگے بڑھا۔ اب سمجھ آئی تھی کہ دل کیوں تیز دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی اس حرکت سے جہاں ماڈل دور جا گری تبھی اس نے اس کے تعاقب میں نظریں گھمائی۔ آبش دور سے اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ پہلی بار اسے اس شخص کی آمد بھلی لگی تھی۔ وہ اس کے نزدیک پہنچا اور اس شخص سے اس کا ہاتھ آزاد کراتا تقریباً اس پر تل گیا۔ مکے غصے تھپڑ لاتیں مارتے ہوئے اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سب چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ آبش خود سہمی نظروں سے اس کی حفاظت کے انداز دیکھ رہی تھی۔ حرام زادے، تیری ہمت کیسے ہوئی تو اسے ہاتھ لگائے؟ چیختے ہوئے اس نے اس آدمی کو اس طرح موڑا کہ وہ کندھے سے جدا ہو گیا اور اس کی چیخیں نکل گئی۔ میم پلیز سر کو روکیں، وہ مر جائے گا۔ اس شخص سے دور نہ ہوتے دیکھ کر سائم نے آبش سے التجا کی جو خود شدید خوف کا شکار تھی۔ اس نے سائم کی سنے بغیر اپنے بیٹے کو اس سے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ سکون سا اس کے دل و دماغ پر اترا تھا۔ جب وہ آدمی بے ہوش ہو گیا اور پورا وجود خونم خون ہو گیا تو سائم نے اسے اس سے کھینچ کر الگ کیا۔ چھوڑ مجھے، وہ دھاڑا تھا۔ آبش اس کے جنون کو دیکھ رہی تھی۔ دل چڑیا کی مانند لرز رہا تھا۔ آخری لات اس کے بے جان وجود کو مارتے ہوئے وہ آبش کی طرف پلٹا اور اس کی کلائی اپنی گرفت میں لے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اپنے آپے میں نہیں تھا۔
आबिश सहमी हुई इसके साथ घसीटती गई, जबकि बलाज भी रो रहा था। क्यों आई थी तुम वहाँ? अपने फ्लैट में लाकर इसने इससे बलाज को जुदा किया और सोफे पर धक्का दिया तो आबिश रोते बलाज की तरफ बढ़ी, मगर इस तक पहुँचने से पहले दुरैद की गिरफ्त में आ गई। क्यों लेकर गए थे आप हमारे बेटे को? क्यों लेकर आए हैं हमें यहाँ? जाने दे हमें। वो भी गुस्से से इसका गिरेबान पकड़ती चीखी। आखिर कब तक बर्दाश्त करती? अब जबकि अपने गिरेबान पर इसका हाथ दुरैद का पारा हाई करने के लिए काफ़ी था। खींच कर थप्पड़ इसके गाल पर मारा कि वो दूर जा गिरी। तुम्हारे हाथ मेरे गिरेबान पर जाएं तोड़ ना दूं इससे पहले इन्हें। वो फनकारता हुआ इसके फर्श पर पड़े वजूद को उठाकर इसके चेहरे को नज़दीक से देखने लगा, जो इसका थप्पड़ खाकर सुर्ख हो गया था। आज के बाद इस जुबान से हमारा बेटा ना निकले, समझी? सुर्ख नजरें इसके लरजते लबों पर थीं। क्यों? आखिर क्यों? हमारा बेटा है, हमारे प्यार की निशानी है, सिर्फ हमारा है ये। वो भी जिद्दी लहजे में दुबद हुई। क्या बोली? दोबारा बोल। इसके बालों को खींचते हुए वो जगलीपन पर उतर गया। आबिश की सिसकियां निकल गई। बलाज अलग रो रहा था। 1000 बार कहेंगे। आबिश ने इसकी आंखों में तकलीफ देख कर मुस्कुरा कर कहा तो वो इसको झटक कर उठा और इर्द गिर्द पड़ी चीज़ों पर अपना गुस्सा उतारने लगा। बलाज का रोना चीखों में बदला तो आबिश तड़प कर इस तक पहुंची और इसे सीने में लगा लिया। इसके लबों से खून की लकीर टूटती शफाफ गर्दन के नीचे जा रही थी। दुरैद ने बलाज को गुस्से से इससे अलग किया। अगर आज के बाद तुमने इसे अपना कहा तो मुझे भी कसम है इसका वजूद अगली सांस नहीं भर सकेगा, और अगर ली तो कहना दुरैद असल का नहीं। फुनकारते हुए वो आबिश के रोंगटे खड़े कर गया। इसका दिल कानों में धड़क रहा था, जबकि इसकी सख्त गिरफ्त पर मचलते अपने बच्चे पर नजरें इसे इसके कदमों पर बैठने पर मजबूर कर गई थी। दुरैद ने इसके वजूद पर एक हैरत भरी नज़र डाली और इसके कदमों में हाथ जोड़े वो बैठी थी। नहीं कहेंगे हम इन्हें अपना, छोड़ दें प्लीज़, बलाज रो रहे हैं। वो माँ थी जिसे अपने बेटे से इश्क था, तभी इसके सामने झुक गई, जबकि इसके दिल की कैफियत इसे झुका कर भी पुरसुकून नहीं हुई थी। इसे इस वक्त नशे की चाह थी, मगर इस चाह को नज़रअंदाज करता वो रोते हुए बलाज को इसको थमा कर खुद भी इसके मुकाबिल बैठ गया और इसके हिचकियाँ भरते वजूद को देखा। दिलो दिमाग पर अजियत सी सवार थी। वो कैसे बताए इसे? वो इसका इश्क है, इसका जुनून है, और वक्त के साथ साथ ही इश्क कम होने के बजाय रोज़ बरोज़ नशे की तरह इसमें बढ़ रहा है। वो नहीं झटका पा रहा इसकी मोहब्बत। वो हारे हुए अंदाज में इसे देख रहा था, जो इसकी कैफियत को आज भी नहीं समझी थी, और बस यही बात दुरैद के अंदर इश्तियाल भर देती कि कभी वो इसे इसकी फीलिंग्स को नहीं समझी। बलाज रोते रोते इसकी बाहों में ही सो गया। आबिश ने जब इसे सोता महसूस किया तो सर उठाकर पहले बलाज को और फिर सामने की तरफ देखा, जो बिखरा बिखरा इसे देख रहा था। वो इस शख्स की सूरत नहीं देखना चाहती थी, तभी झटका खा कर उठना चाहती थी कि वो आगे को हुआ और अपने कांपते हाथों से इसका सुंदर मुखड़ा थाम लिया, जो इसके थप्पड़ से सुर्ख हो रहा था और खून की लकीर भी सूख गई थी। आबिश ने हैरत से इसके हाथों की कपकपाहट महसूस की। ये तो दुरैद वक्त ही जानता था कि इस वक्त इसका वजूद किस तोड़ फोड़ का शिकार है, जिसे दबा कर वो इसके सामने बैठा है। बर्दाश्त करते करते इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और वो पसीने में भीगने लगा। वो इसकी कैफियत समझ नहीं पा रही थी। अभी ये शख्स क्या बना हुआ था और इस वक्त कितना काबिल रहम लग रहा था। तुम्हारे तुम्हारे इश्क में मर जाऊंगा मैं, शादी कर लो मुझसे, कामता बेबस लहजा। पहली बार इस मगरूर शख्स को आबिश ने यूं देखा था, मगर वो इसको कहीं से भी काबिल रहम नहीं समझती थी। वो इसके शहरयार का कातिल था। हाँ, इसकी बददुआओं ने इसके शहरयार को इससे जुदा किया था। वो जितनी इससे नफरत करती थी, इसने झटके से इसके कांपते हाथों को चेहरे पर से झटक दिया। वो नफरत से इसे देखने लगी। आसेब, किसी आसेब की तरह पड़ गए हैं आप हमारे पीछे। दुरैद मध्यम सा मुस्कुराया। सखनी मुस्कुराहट इसके लबों को शानदार तरीके से खिला गई। जान, आसेब, ये दिल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। शादी? दोबारा इसका चेहरा थामते इसका फिक्रा मुकम्मल नहीं हुआ कि आबिश गुस्से से खड़ी हो गई। वो दूर चली जाना चाहती थी इस शख्स से, मगर मजबूरियां बेड़ियां बन गई, और शायद दुरैद वक्त इससे ज़्यादा बर्दाश्त का मादा नहीं रखता था। इसके उठने पर खुद भी उठा।
اس کا وجود شدید تکلیف کا شکار تھا۔ اس نے کبھی اس طرح اپنی طلب کو نہیں مارا تھا۔ ابھی فلیٹ سے باہر جانے لگی کہ درید نے جھپٹ کر اس کے بازوؤں کو گرفت میں لیا کہ وہ سسک گئی۔ کیا ہو جائے گا اگر تم میری محبت پر رحم کھا لوگی تو؟ ایک بار پھر سے وہی بے بس لہجہ۔ آپ ہماری محبت کے لائق نہیں۔ ہم نے صرف ایک شخص سے محبت کی اور مرتے دم تک انہی سے کریں گے، اور وہ شہریار کے سوا کوئی نہیں۔ وہ دوبارہ اس کے سامنے اس شخص سے اظہار محبت کر رہی تھی، مگر وہ مر چکا ہے۔ درید اس کے بازو مروڑتے ہوئے دھاڑا۔ آہ! آبش نے تکلیف سے آنکھیں میچ لیں۔ ہم آپ سے شادی پھر بھی نہیں کریں گے۔ اس کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑنے پر وہ پھر بولی تو درید نے اسے خود سے دور جھٹک دیا۔ وہ آر یا پار کر دینا چاہتا تھا اور اپنی منوائے بغیر آج وہ اسے بالکل بھی نہیں بخشتا۔ ٹھیک ہے۔ بلاج کو اس سے چھین کر صوفے پر لٹایا۔ آبش اس کی طرف بڑھی، مگر اس نے اس کی کلائی پکڑی اور اپنے ساتھ روم میں لے آیا۔ چھوڑے ہمیں! آبش خوف سے چیخی۔ درید نے اسے بیڈ پر دھکیلا اور سائیڈ ڈراور سے اپنا ریوالور نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آبش نے ریوالور خود سے دور جھٹکا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہاں دل پر مارو اور ختم کرو یہ قصہ۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، جبکہ آبش کی تو آنکھیں ہی پھیل گئیں۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں! وہ غصے سے چیخی، جس کا درید پر رتی بھر بھی اثر نہیں ہوا۔ مار دو مجھے ورنہ شادی کر لو۔ دونوں صورتیں اس کے سامنے رکھ کر وہ اس کی صورت دیکھ رہا تھا، جبکہ اندرونی کیفیت اب ناقابل برداشت تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کوئی اس کا گوشت گرم چھری سے چیر رہا ہے۔ کاش ہم آپ کو مار دیتے اور اپنے شہریار کے خون کا بدلہ لے لیتے۔ کاش ہمارے اندر بھی آپ کے جیسی بے حسی آ جائے۔ کاش ہم آپ کو بددعا دے سکیں۔ کاش آپ مر جاتے۔ کاش ہمارے شہریار زندہ ہوتے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے درید کے شانوں پر مکے برسا رہی تھی، جبکہ وہ تو سن سا اس کی نفرت کے ملاحظے دیکھ رہا تھا۔ ہٹ جائیں، چلے جائیں ہم سے دور، جینے دے سکون سے ہمیں، مت بنائیں اس زندگی کو مزید تکلیف دے۔ آپ کو خدا کا واسطہ! اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر وہ بیڈ سے اٹھی اور درید کو لگا وہ اس کو دل کو اپنے قدموں سے رونتی آگے بڑھ گئی ہو۔ وہ چند لمحے اسی کیفیت میں رہا اور پھر اس کے دل پر ایک بار پھر سے برف جم گئی۔ اس کی طلب بھی شدت اختیار کر گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور دراز میں سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر ایک سگریٹ نکالی اور لبوں سے لگا کر شعلہ دیا اور لمبے لمبے کش لینے لگا، جبکہ دوسری طرف اسے باہر نہ نکلتا دیکھ کر موقع غنیمت جان کر اس نے بلاج کو سینے سے لگایا اور فلیٹ کا دروازہ کھولنا چاہا، مگر سخت افسوس کہ دروازہ لاک تھا اور اندر کی طرف لوک کھولنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ شاید یہ دروازہ باہر سے کھلتا تھا۔ یہ لے لو، اس سے کھل جائے گا۔ ہاتھ میں ایک کارڈ سا پکڑے وہ مسکرا کر بولا۔ کچھ لمحے پہلے کی بے چینی، اضطرابی سی کیفیت اس کے وجود میں نظر نہیں آئی۔ اب اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی، جبکہ لبوں میں سگریٹ دبا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آ گیا۔ وہ چاہ کر بھی قدم پیچھے نہ لے سکی کیونکہ پیچھے دیوار تھی۔ بلاج کی کن پٹی پر گن رکھ کر اس نے سرد نظروں سے آبش کو دیکھا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، شادی کرو گی؟ آبش کا وجود لرز گیا۔ الفاظ جیسے گلے میں ہی دفن ہو گئے۔ کسی بھی وقت وہ بندوق چلتی اور اس کا معصوم بیٹا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے اس میں باقی ہی نہیں رہی۔ میری زندگی، اتنا مت سوچو۔ بلاج پر سے بندوق ہٹا کر اس نے آبش کے کانپتے لبوں پر رکھ دی۔ محسوس کرو اس کی سختی۔ جب اس میں سے نکلنے والی گولی بلاج کے نرم وجود میں اترے گی تو کتنی تکلیف ہوگی بیچارے کو۔ وہ افسوس سے بولا اور دھواں اس کے چہرے پر چھوڑ دیا۔ آبش کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس میں خمار سا اترنے لگا۔ دل تو کرتا ہے تمہیں کھا جاؤں، نہیں تو تمہاری ان آنکھوں کو نکال دوں۔ ہمیشہ مجھے ڈسٹرب کرتی ہیں۔ گن کی نوزل اس کی پلکوں پر آہستہ سے چلاتے وہ نشے کی کیفیت میں بولا، جبکہ آبش سانسیں روکے کھڑی تھی۔ وقت کی جان، کیا ڈیسائیڈ کیا پھر؟ مسکرا کر اس نے اس کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ جب وہ کچھ نہ بولی تو جھنجھلا کر درید نے بلاج کے سینے پر دوبارہ بندوق رکھی، جبکہ آبش تڑپ گئی۔ اس کے جسم کا رواں رواں کام کیا اپنے بیٹے کی تکلیف کا سوچ کر۔ میں کروں گی شادی؟ کیا کہا؟ اسے یقین نہیں آیا۔ پھر سے کہو۔ گن کو پیچھے پھینکتے اس نے اس کے چہرے کو نرمی سے تھام لیا۔ لبوں سے سگریٹ بھی نکال کر اس کے جوتوں پر جا گری، جبکہ آبش کی ہچکیاں بند گئیں۔ ہم کریں گے آپ سے شادی۔ اس کی بات
اس کی پسند کی بات بول کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی، جبکہ مقابل کی خوشی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ جھوم ہی کیا اور جذبات میں بہہ کر اس کے چہرے پر جا بجا پیار کرنے لگا۔ آبش کے آنسو ٹوٹ کر بکھر رہے تھے جنہیں وہ اپنے لبوں سے چن رہا تھا، اور جب وہ اس کے لبوں کی طرف بڑھا، آبش اس کی گرفت میں پھڑ پھڑائی تو درید مسکرا کر اس سے دور ہوا اور اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کے لبوں کی نرمی کو محسوس کیا۔ میرے کانوں کو یقین نہیں آ رہا کہ اپنے جیتے جی میں نے یہ خبر سنی تھی، میری جان۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو چومتے اس پر کچھ رحم آ گیا۔ آج کے بعد کبھی بلاج کو اپنا بیٹا مت کہنا، یہ درید بک کا بیٹا ہے، تمہارا نہیں۔ میرے بچے تمہارے ہوں گے، اوکے بیبی۔ بلاج صرف درید بک کا بیٹا ہے، اور یقین مارو اس پھٹیچر کا تصور بھی کبھی بلاج کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ جتنی محبت میں تمہیں کروں گا اس سے کچھ تھوڑی سی کم بلاج سے کروں گا، مگر تم کبھی اسے اپنا بیٹا نہیں کہو گی، کیونکہ بھولا میں کچھ نہیں۔ نرمی سے سمجھاتے وہ اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ آبش خاموش بیٹے کو پکڑے کھڑی تھی۔ سائم، درید کی ایک پکار پر سائم دروازہ کھولتا بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ حکم کریں سر، میڈم کو اور بلاج کو لے جاؤ بڑی حویلی۔ وہ مسکراتے بولا تو سائم بھی مسکرا دیا۔ پہلی بار اس نے درید کے چہرے پر اتنی خوشی دیکھی تھی۔ سر، میرا مطلب آپ نہیں جائیں گے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں یار، اپنی سرکار کی حامی کا جشن تو منا لیں پہلے۔ پیار بھری نظروں سے اسے تکتا ہی کیا، دل ہی نہیں کرتا تھا اسے دور کرنے کو۔ آبش کسی مجسمے کی طرح ان دونوں کی گفتگو سے بے نیاز کھڑی تھی۔ چلے میم، سائم نے کہا تو وہ کسی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے چل دی، جبکہ درید اس کے پیچھے صوفے پر گر گیا۔ واہ میرے مولا، مسرور سا وہ آنکھیں بند کر گیا۔ رات گزر گئی تھی، دن نکل آیا تھا۔ وہ اب تک بڑی حویلی نہیں گئی تھی۔ ساری رات نیند آنکھوں سے دور تھی، جبکہ اب تو اتنے آنسو بہہ گئے تھے کہ آنکھیں خشک تھیں۔ ساری رات اسے شہریار خود سے شکوے کرتا محسوس ہوا، اور شہریار کا خیال آتے ہی وہ تڑپ تڑپ کر رو دیتی۔ معروف اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی، وہ جاب پر جا چکی تھی، جبکہ وہ اپنے بیٹے کو ناشتہ کراتے ہوئے نم آنکھوں سے اس کے کھلکھلاتے چہرے کو دیکھنے لگی۔ بڑی حویلی جا کر اس سے سامنا کرنے کا اس کا بالکل ارادہ نہیں تھا۔ گھٹن تھی چاروں طرف جو اس کے وجود کو پھنسا چکی تھی درید بخت کے چنگل سے، اور اب وہ کبھی اس گھٹن سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی، مگر وہ اس سے نفرت کرتی تھی، شدید نفرت جو مرتے دم تک اس کے دل سے نہیں نکل سکتی تھی۔ ماں حیرت سے منہ کھولے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں، جس کے چہرے پر مکمل سنجیدگی ضرور تھی، مگر آنکھیں چمک رہی تھیں۔ بخت، آپ آبش سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے پھر سے پوچھ کر جیسے تصدیق چاہی۔ جی، اس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ شادی شدہ تھی، ایک بچے کی ماں ہے۔ اپنے بیٹے کی جلد بازی سے وہ بخوبی واقف تھیں، تبھی پوچھا تو وہ لاپرواہی سے شانے اچکا گیا۔ یہ اتنا بڑا میٹر نہیں بخت، مگر انہیں اب بھی تسلی نہیں ہوئی۔ ماں یار، اور جس کے بارے میں وہ اتنی دیر سے سوچ رہا تھا وہ اس کے سامنے تھی۔ شدید غصے سے اس کا چہرہ تپ رہا تھا۔ علیزے نے جب سے یہ خبر سنی تھی کہ درید بخت اپنی میئر سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بھی ابھی حیدر کی شادی کے ساتھ، اس کو تبھی سے پتنگے لگے ہوئے تھے، بلکہ پورے گھر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ یعنی درید نے اسے ٹریپ کیا تھا۔ دل جیسے بھبک اٹھا، اور وہ اس گھٹیا شخص کو قتل کر دینے کے در پر تھی۔ کس قدر کمینے ہو درید بخت، وہ غصے سے چنگھاڑی۔ درید مسکرا دیا، جبکہ ماں حیرت سے علیزے کو دیکھ رہی تھیں۔ حالانکہ یہ بات تم پر 2 سال پہلے بھی واضح ہو گئی تھی کہ درید بخت کتنا کمینہ ہے، پھر بھی تم اپنی جھوٹی معصومیت سے پھر سے اس کی کمینگی میں پھنس گئی۔ حالانکہ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی جانے من، وہ مزے سے بولا، جبکہ علیزے کا خون کھول گیا۔ بہت مسکرا رہے ہو، میری بربادی کا تماشا دیکھ کر۔ اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتی وہ بولی، تو درید نے سعادت مندی سے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ سب کیا ہے درید؟ ماں نے پریشانی سے درید کی طرف دیکھا۔ ٹیک اٹ ایزی ماں، اس نے ماں کو سکون سے کہا، اور پھر سے اس کی طرف دیکھا جو لکھمی شیرنی بنی تھی۔ میں اسے ہی مار دوں گی جو ہمیشہ میرے خوابوں میں آڑ بن کر کھڑی ہوئی ہے، وہ غصے سے چیخی۔ درید کی مسکراہٹ اس کو توڑ رہی تھی۔ وہ کتنا بے حس تھا،
ایک بار پھر اس کی محبت کا قاتل بن گیا اور تمہاری سوچ نے بھی اسے چھوا تو وہ حشر کروں گا، شیشے میں خود کو دیکھنے کے قابل نہیں رہو گی۔ دریت نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ جھٹکی سے اپنا ہاتھ چھڑوا گئی۔ واہ واہ، کتنی تڑپ ہے! ذرا سب کو بھی یہ تو بتاؤ مسٹر دریت بخت کہ جس کا شوق تم پچھلے 2 سالوں سے پل پل منا رہے ہو، آبش وہی ہے۔ وہ اس کے سینوں پر دباؤ دے کر دھکا دیتی چیخی، جبکہ ماں تو اس کے انکشاف پر حق ڈک رہ گئی۔ جبکہ دریت نے آگے بڑھ کر علیزے کا منہ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، اپنے جبڑے پر اس کی انگلیاں علیزے کی جان نکال گئیں۔ اس سے پہلے میں تمہارا قتل کر دوں، دفع ہو جاؤ اور جس مرضی کو بتاؤ، میری جوتی کو بھی فرق نہیں پڑتا تو تم چیز ہی کیا ہو۔ ویسے تو تمہیں مجھ جیسے شوق منانے والے شخص کے ساتھ رہنا نہیں تھا، پھر اچانک ہی تمہیں میری صورت، میرے انداز سے پیار ہو گیا۔ اگر میں تمہاری زندگی میں شامل ہو جاتا تو تمہاری سوسائٹی میں تم سب سے لکی لڑکی سمجھی جاتی۔ واہ بھائی، خواب! کیا محبت ہے! آدھے سال رہتی ہے، آدھے سال غائب ہو جاتی ہے۔ دفع ہو جاؤ، میرے منہ نہ لگا کرو زیادہ۔ اس کے منہ کو جھٹکتے ہوئے اس نے اسے دروازے کی طرف دھکا دیا، جبکہ علیزے انتقام میں جلتی باہر نکل گئی۔ ماں اس کی طرف دیکھ رہی تھیں جبکہ وہ ان کو سب سچ بتاتا گیا۔ ماں سے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اور اب تو سب کو ہی پتہ چل جاتا تو وہ خود سب بتانے لگا۔ آپ غلط کر رہے ہیں، جب وہ آپ کو پسند نہیں کرتی تو یہ زبردستی، یہ جبر کیوں میری جان؟ ماں، میرے اندر کی آگ کو اس لڑکی کے علاوہ کوئی نہیں بجھا سکتا۔ پلیز آپ اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش ہوئیں اور اس پھیکی شادی کے بجائے ایک گرینڈ شادی کی تیاری کریں۔ اسے میں ہر پل، ہر گھڑی محسوس کرانا چاہتا ہوں کہ 2 سال پہلے مجھے چھوڑ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی اور اب دریت بخت کا ساتھ اسے کس طرح معتبر بنا دے گا۔ اس کے لہجے میں غرور بول رہا تھا۔ ماں خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیسا تکبر ہے میری جان! آپ تو ان پر اپنی برتری ثابت کر رہے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ آپ تو کچھ بھی پچھلا نہیں بھولے۔ ماں نے اسے حقیقت کا رخ دکھایا تو وہ ہنس دیا۔ ایسے ہی تو یہ ناچیز آپ پر فدا، میری نس نس سے واقف ہیں۔ وہ پیار سے ان کو آنکھ مارتے بولا، مگر وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی۔ پریشان نہ ہوں، اس دل میں رہتی ہے وہ، بس کبھی کبھی میرے غصے کی زد میں آ جایا کرے گی، کیونکہ اس کو مجھ سے پہلے اس شہریار نے چھوا۔ یہ بات ہر بات پر حاوی ہو جاتی ہے، بٹ ڈونٹ وری، اس سے پیار کبھی کم نہیں ہوگا۔ ان کی پریشانی بھانپتے ہوئے وہ بولا، بہت عجیب ہو گئے ہیں آپ، میں دعا کروں گی کہ آپ ایک خوش زندگی گزاریں۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما تو وہ مسکرا دیا۔ اپنے بابا سے آپ خود بات کریں گے، وہ کہتی اٹھی تو وہ آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ یار پلیز آپ بات کر لیں، بلکہ بات بھی کیا کریں، شادی پر بلا لیں گے نا، وہ بولا تو وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ واہ بیٹا واہ، بہت خوب، باپ کو مہمان بھی نہ بناؤ تم، کیٹرنگ کیسا رہے گا، وہ کہہ کر لگا اٹھا، جبکہ ماں غصے سے اسے گھورنے لگی۔ اچھا یار سوری، منا لوں گا سب کو، کیوں فکر کر رہی ہیں، بس اپنی بہو کو بہو والی فیلنگ دے، اب وہ کوئی کام نہیں کرے گی، اسے بڑی حویلی میں لے آئیں اور اس کا خیال رکھیے گا۔ خاصا غصہ کرنے لگی ہے اب، وہ مسکرا دیا، جبکہ ماں بھی ہنس دی۔ مجھے تو بہت معصوم سی لگتی ہے۔ جی جی، ایسی معصومیت اللہ کسی کو نہ دے۔ دونوں کافی دیر تک آبش کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ ماں بیٹے کو خوش دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے جسم پر سپرے کی بارش کر دی۔ مہنگے کولون کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ بلیک شرٹ بیڈ سے اٹھا کر پہنی اور اس پر گرے کلر کی واسکوٹ پہن کر ایک بار پھر پرفیوم لگایا اور برش اٹھا کر بالوں میں پھیرا اور گلے میں گرے ٹائی باندھ کر اس نے ایک تنقیدی نظر خود پر ڈالی اور مطمئن ہو کر پلٹا تو سائن پیچھے ہی سر جھکائے کھڑا تھا۔ چہرے پر معمول سے ہٹ کر مسکراہٹ تھی۔ اس نے سائیڈ ڈراور سے سگریٹ کا کیس اٹھایا اور ایک سگریٹ نکال کر لبوں میں دبائی اور اس کو شعلہ دے کر اس نے آئی برو اچکا کر سائم کی طرف دیکھا جو ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ خیریت؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو سائم اس شاندار شخص کے سحر سے آزاد ہوا۔ سر، آپ آج معمول سے زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ سائم اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا، جبکہ وہ اس کی تعریف پر کھل کر مسکرایا۔ آج تمہاری میڈم سے ملاقات کرنے ان کے ہاں جو جا رہا ہوں، ذرا تیاری بھی تو خاص کرنی تھی نا۔ خیر تمہیں جو کام کہا تھا وہ کر دیا؟ وہ
बड़े सारे बुके के खिलते गुलाबों की कलियों की नरमी अपने पोर से महसूस करता बोला, जी सर, शाह सर को इन्फॉर्म कर दिया है आपकी शादी के बारे में। वेडिंग ड्रेस डिज़ाइनर से भी आपकी मीटिंग सेट करवा दी है। फंक्शन ऑर्गेनाइज़र से अभी मेरी बात हो चुकी है, वो कल से काम स्टार्ट करेंगे और इनविटेशन कार्ड्स भी शाम तक आ जाएंगे। फिर आप इनमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। साहिब के बताने पर इसके अंदर जज्बात का तूफान भर गया। कितना हसीन मंजर था। जब वो इसकी हो जाएगी, इसके नाम की मेहंदी लगाएगी, इसके लिए अपना पोर सजाएगी। गुड यार, मैं सोच रहा हूँ रूम इंटीरियर भी बदल लूँ। इसने अपने शानदार कमरे का जायज़ा लिया। हर चीज़ बैलेंस्ड थी, फिर भी वो बदलना चाहता था। जो हुक्म सर, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर से भी आपकी मीटिंग फिक्स्ड करवाता हूँ, साहब ने कहा तो इस बात में सर हिला गया। सर, अवैस रज़ा का एक रैम शो रहता है, इसका क्या करना है? यार, इसे मना कर दो, पेमेंट रिटर्न कर दो, अभी मैं कोई काम नहीं करना चाहता, इसने बेजारियत से कहा और बुके उठाकर कमरे से बाहर निकला। रुख अनेक्सी की तरफ था। दोपहर का वक्त था। इस वक्त बड़ी हवेली की खुलती खामोश दोपहर इसे बहुत भली लगी। हाल में कोई नहीं था, शायद सब शॉपिंग्स पर निकले थे। कल हैदर की मेहंदी, जबकि दुरैद वक्त की मंगनी थी, और ये शादी वो दुनिया की सबसे यादगार शादी बना देना चाहता था। हर लम्हा, हर पल इस शादी का महसूस करना चाहता था। अनेक्सी का दरवाज़ा खुला देखकर वो अंदर आ गया और इसकी आमद से पूरी अनेक्सी में क्लोन की खुशबू फैल गई। आबिश, जो बलाज को सुलाने के बाद खुद भी आराम करना चाहती थी, इसकी खुशबू महसूस करके उठ गई, जबकि दुरैद कमरे के दरवाजे के पास खड़ा इसे प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। नज़रों का अंदाज बदल गया था। हसरत, तकलीफ ने चाहत, मोहब्बत के रंग ओढ़ लिए थे। अंदर आकर इसने बुके आबिश की झोली में रख दिया, बड़ा सा बुके, और इसमें भरी सुर्ख सफ़ेद कलियां आबिश की गोद में भर गईं। आज तक इसने इतना खूबसूरत बुके नहीं देखा था। गैर इरादी तौर पर इसने बुके की कलियों पर अपनी उंगलियां फेरी, मगर अगले ही लम्हे खींच भी लीं। बहुत ज़िद्दी है मेरा सरकार, क्या हो जाता अगर बड़ी हवेली शिफ्ट हो जाती? इसने बलाज के गालों को नरमी से छुआ और बेड के दूसरी तरफ सर के नीचे हाथ रखकर आराम से लेट गया, जबकि आबिश खड़ी हो गई। आप क्यों आए हैं? एहसास से आरी लहजा दुरैद वक्त इसे देखे गया। नाम लो मेरा, अजीब सी ख्वाहिश करते वो इसके सामने आ गया, जबकि आबिश पीछे हट गई, और जितना वो पीछे हटती गई दुरैद इतना नज़दीक बढ़ता गया। फिर आखिर वो पीछे दीवार से लग गई और दुरैद वक्त की कैद में बेबस हो गई। वो वालेहाना नज़रों से देख रहा था। इर्द गिर्द दीवार पर बाजू टिका कर निकलने का रास्ता बंद करते वो इस की तरफ झुका जो सर झुकाए खड़ी थी। इसके बालों की खुशबू को दुरैद ने मसरूर कुन अंदाज में महसूस किया। सरकार, इस नचीज़ का नाम अपने लबों से अदा करो ना, सरगोशी के अंदाज में वो गंभीर लहजे में बोला। नहीं, आबिश ने गुस्से से इसे घूरा, जबकि वो मुस्कुराया। गुस्सा करती हुई तो और भी प्यारी लगती हो। क्यों? इसकी गुस्से सी फूलती नाक को खींचकर सवाल किया। आपने खुद कहा था मैं आपकी मुलाजिम हूँ और आपका नाम अदा नहीं कर सकती। साहब, जताते लहजे में वो इसे कहका लगाने पर मजबूर कर गई, जिंदगी से भरपूर कहका। सरकार, अब तो बंदा आपका मुलाजिम। इसके हाथ को थाम कर अंगूठे की मदद से कलाई मसलते वो शौकी से बोला तो आबिश ने अपना हाथ खींचना चाहा, मगर आज़ाद ना करा सकी। कितने मुकम्मल लग रहे हैं ना हम, तुम, मैं और मेरा बेटा। इसे कहते हैं असल ज़िंदगी। इसकी सफ़ेद बेदाग कलाई पर प्यार करते वो मसरूर सा बोला, जबकि आबिश ने मुंह ही फेर लिया। अब इतनी अदाएं दिखाओगी तो मेरा दिल कैसे संभलेगा? पहले ही बाकी हो गया है। सोच रहा हूँ मंगनी के साथ साथ निकाह भी कर लूँ, कम अज़ कम तुमको खुल के प्यार तो कर सकूँ। फिर से इसकी कलाई को थामा तो आबिश, जो इसकी कुर्बत में शदीद नाशगवारी महसूस कर रही थी, इसकी कलाई पकड़ी और इस पर सख्ती से अपने दांत काट दिए, और इस कदर सख्ती से कि अगले पिछले सारे बदले पूरे कर लिए। दुरैद, जो इस अफ्ताब के लिए तैयार नहीं था और वो इस हमले की तवक्को भी नहीं रखता था, तकलीफ से चीखते हुए इससे दूर हुआ और गुस्से से इसे घूरा, जो अपना काम करके मुतमईन खड़ी थी। दुरैद की कलाई में इसके मोतियों जैसे दांत गड़ गए, हल्की हल्की खून की बूंदें निकल रही थीं। अब दूर रहिएगा,
اس کا خون دیکھ کر دکھ تو ہوا مگر وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے بدلہ لینے میں کتنا مزہ آتا ہے؟ خون خوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا جبکہ آبش کا دل سہر نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا آبش باہر دوڑ گئی۔ وہ انیکسی سے نکلتی کہ درید نے اس کو گرفت میں لیا۔ نہیں چھوڑے مجھے پلیز، وہ رو دینے کو ہوئی۔ تم نے کاٹا کیسے مجھے؟ وہ ابھی سے گھور رہا تھا جبکہ آبش آنکھیں بند کیے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش میں تھی۔ اب میرا بدلہ تمہارا دل نہ روک سکے گا، اگر روک دے تو میرا نام بدل دینا۔ اس نے گھما کر اسے صوفے پر پھینکا۔ آبش اٹھنے لگی کہ درید نے اس کو شانوں سے تھام لیا۔ اس کی شفاف گردن پر اس کی نظر تھی۔ نہیں، آبش اس کی نگاہوں کا زاویہ محسوس کرتی ڈر کر بولی، یس بیبی۔ وہ جھکا۔ آبش کی خوشبو اس سے بہکا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گستاخی کرتا موبائل ٹون بجنے لگی۔ درید نے ناگواری سے اپنی پینٹ کی جیب کی طرف دیکھا جبکہ آبش خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس نے سیدھا ہوتے موبائل پاکٹ سے نکالا تو راحت صاحب کا نمبر دیکھ کر کچھ شاکڈ ہوا۔ ہیلو، بخت اسپیکنگ۔ گھامڑ آدمی، فوراً میرے کمرے میں پہنچو، سکون کا ساتھ مت لینے دینا تم۔ غصے سے بھری آواز۔ وہ چونکا اور پھر جی کہہ کر کال بند کی اور اس کی طرف دیکھا جو نام آنکھوں سے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ آج تو بچ گئی ہو، روز تو نہیں بچو گی۔ جس دن قید میں آ گئی سب سے پہلے اپنی جان سے اس زخم کا بدلہ لوں گا، اور ابھی وہ پچھلے زخم نہیں بھرے، نیا زخم دے دیا میرے سرکار نے۔ اور ہاں، کل کا ڈریس تمہیں مل جائے گا، کوئی تردد نہ ہو۔ مون کرتے وہ باہر نکل گیا جبکہ وہ بے بسی سے بیٹھی رہ گئی۔ So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. آج ایپیسوڈ کچھ کم ہے بٹ میں کیا کہوں، مجبوری، تم لوگ شاید سمجھ ہی جاؤ۔ میں بہت زیادہ آج مصروف رہی۔ آج میری یونیورسٹی کا اتنا کام تھا او گاڈ۔ بٹ کل تو میں شاید لانگ ایپیسوڈ دوں تو چلو اب تم لوگ میں ناراض نہیں ہونا۔ ہاں، لائک بھی کر دینا اور سبسکرائب بھی کر دیا کرو یار۔ تم لوگوں کو میں کیا بتاؤں، تم لوگ کتنے نیسنے اور گھننے ہو، تم لوگ سبسکرائب نہیں کرتے، پھر مجھے بڑا دکھ لگتا ہے یہ دیکھ کر۔ تم لوگوں میں سے پتہ ہے 70% عوام وہ ہے جو نوٹ سبسکرائبڈ ہے اور وہ ویڈیو دیکھتے ہیں بٹ سبسکرائب نہیں کرتے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ تم لوگ سبسکرائب کر دیا کرو نا، کتنی دیر لگتی ہے، بالکل فری میں ایسے بٹن تو دبانا ہوتا ہے۔ چلو اب مجھے بہت زیادہ نیند بھی آ رہی ہے اور مجھے امید ہے تم ناراض نہیں ہوگے چھوٹی ایپیسوڈ پر اور میرا خیال بھی کرو گے۔ بہت جلد ملتی ہوں ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔